اللهم صل على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پریویس سنڈے سورہ قلم کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس پہ بات چیت کریں گے۔ سورہ قلم بالاتفاق مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 52 آیات اس میں ہیں۔ 1256 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ یہ سورہ قلم یا پھر یہ سورہ نون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں عام طور پر سورتیں جس لفظ سے شروع ہوئی ہیں، عام طور پر کہہ رہا ہوں، زیادہ تر صورتیں جس لفظ یا حرف سے وہ شروع ہوئی ہیں اسی سے جانی جاتی ہیں۔ تو اس سورہ کی ابتدا بھی لفظ نون سے ہوئی ہے، اور جب یہاں حروف مقطعات کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور انکریج کرنے کی بات ہے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کی کفار مکہ کو، تو کفار مکہ کا رویہ رفتہ رفتہ سخت ہوتا چلا گیا۔ درمیان میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی کہے جو تحقیر آمیز تھے۔ سورہ کوثر کا نزول بھی ایسے ہی ایک موقع پر ہوا۔ اسی طرح اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جو کفار مکہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ معاملات میں، دعوت میں، اسلام کی تبلیغ میں آپ نرمی اختیار کر لیں، تاکہ جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ تو آپ ان لوگوں کی بات نہ سنیں بلکہ اپنا کام جاری رکھیے۔ رب تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا اور ایسی سزا دے گا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں۔ تو انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے۔ اس سورہ کی ابتدا جیسے میں نے عرض کیا حرف نون سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد قلم کا ذکر ہے اور ان سطور کا ذکر ہے جو اس قلم سے لکھی جاتی ہے۔ ایک مفسر گزرے ہیں جو ولی اللہ بھی تھے، اور انہوں نے مختلف صورتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے، سید شریف جرجانی۔ انہوں نے حرف نون کے بارے میں جو فرمایا کہ نون اجمالی لحاظ سے اجمالن دوات سے مطلب ہے، لیکن یہ اجمالی صورت ہے اس کی۔ اس کے معنی تو رب تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا حروف مقطعات کا، یا پھر اولیاء اکرام کو ایک خاص لیول پر پہنچ کر ان حروف کا علم عطا ہو جاتا ہے، اور اس علم کو عام بیان نہیں کیا جاتا۔ پھر جناب شریف جرجانی صاحب نے
یہ فرمایا کہ نون سے مراد دوات ہے. اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا اس میں واو ہے. واو بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور عربی میں جہاں اس طرح سے واو استعمال ہوگا تو اس سے مراد قسم ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد حرف قلم اس میں یوز ہوا ہے. قلم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ 6 آیات پر مشتمل تھی، اور ان میں قلم کا ذکر تھا. تو قلم کی اہمیت اپنی ہے بہت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے. یہ وقت اسے محدود نہیں کر سکتا. یہ ماضی کا بھی ذکر کرتا ہے اور مستقبل کا بھی ذکر کرتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان تک علم پہنچتا ہے، اور رب تعالی نے علم کی اہمیت یہ کہہ کے واضح کر دی کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو اس لیے قلم کی قسم کھائی ہے، اور قلم سے نکلنے والے سطریں لکھی جاتی ہیں اس کی قسم کھائی رب تعالیٰ نے. وہی میں بھی اسی لیے پڑھنے پر زور تھا، اور ایک جگہ غالباً چوتھی آیت ہے وہ جو نازل ہوئی تھی. میں غالباً کہہ رہا ہوں، اس میں میں شاید غلطی کر رہا ہوں کہیں نمبر میں، لیکن اس میں قلم کا ذکر ضرور ہے. اب ذکر سورہ قلم کا آیا تو اس میں ایک جگہ لفظ استعمال ہوا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتی ہیں. معاذ اللہ معاف فرمائے مجھے اس لفظ کے لیے. اور کفار کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود و زیاں کا احساس کھو چکے ہیں، یہ ہوش کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ دعوت اسلام دیتے تھے. ان بتوں کو ترک کر دینے کے لیے کہتے تھے جن کو وہ صدیوں سے پوچھتے آئے تھے. یہ لفظ مجنون جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ جنون سے نکلا ہے، اور یہ بات ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کہ لفظ جنون مشتق ہے لفظ جن سے. اور عربی میں جن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن آگ سے بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. یہی کسی نشست میں ذکر میں نے کیا تھا کہ جن کی فارمیشن آگ سے تو ہے، لیکن آگ کے بھی اس حصے سے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ اگر ہم موم بتی کی لو کو دیکھیں تو ہمیں پلاہٹ پر مائل شعلہ دکھائی دیتا ہے، اور اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کے ارد گرد بلو شعلہ دکھائی دیتا ہے، ایک ہلکا بنا ہوتا ہے بلو. لیکن اس بلو کے باہر ایک اور ہلکا ہوتا ہے جو بالکل وائٹ ہوتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. وہ سب سے گرم ایریا ہے کسی بھی شعلے کا. وہ حصہ جو آؤٹر رنگ ہے اس کا وہ وائٹ ہے، اور یہی سب سے زیادہ گرم ایریا ہوتا ہے. تو جنات کی فارمیشن جو ہوئی وہ شعلے کے اس وائٹ ایریا سے ہوئی. اس لیے انگریزی میں ریڈ ہاٹ لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر ریڈ ہاٹ ہوتا ہے. اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ وائٹ ہاٹ ہے، کہ جہاں لوہا سرخ سے آگے چلا جائے وہ وائٹ ہاٹ ہم اس کو کہتے ہیں، سب سے گرم. تو جنات کی
جو تخلیق ہے وہ وائٹ ہاٹ ایریا سے ہوئی ہوئی ہے شعلے کے، اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتے ہمیں. تو یہ لفظ مجنو جو ہے یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کیونکہ جنون جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، انویزیبل ہے، تو اس کو وہاں سے لیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے اس سورہ میں، سورہ قلم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس مقام پر ہیں جہاں کوئی دوسرا انسان پہنچ نہیں سکتا. اب یہ اخلاق جو ہے یہ خلق سے متشق ہے، اور خلق کے بارے میں جو صاحب علم گزرے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ خلق اصل میں اس کنٹینر کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر پاکیزگی اور طہارت ہو رہے. در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں نفس رہتا ہے انسان کا، اور نفس کو انسان قابو کرتا ہے تو وہاں پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے. اس کے پیچھے کہنے میں یہ رمز پوشیدہ ہے. ہر پیغمبر کو رب تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایک صفت عطا فرمائی، جیسے صبر ایوب، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک صفت کہیں نہ کہیں بیان ہوئی ہے پیغمبر کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام صفات جمع تھیں جو ہر پیغمبر کو ایک ایک عطا ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب کی سب خلق جمع تھی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس بلند مقام پر ہیں جہاں کوئی دوسرا پہنچ نہیں پاتا. خلق کو ایک اور معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. ہم نیکی کرتے ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، کسی دوسرے کے ساتھ اخلاق سے بولیں. لیکن خلق اس مقام کا نام ہے جہاں ایفرٹ لیس نیکی ہوتی ہے. انسان نیکی کرتا ہے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے، جہاں اس کا حسن اخلاق بغیر کسی تردد کے، بغیر کوئی محنت کیے، خود بخود. اس کی مثال میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بلب ہے، ہم اسے سوئچ آن کرتے ہیں تو فوری طور پر بغیر کسی ایفرٹ کے یہ گلو کرنے لگتا ہے. نہ صرف خود گلو کرتا ہے بلکہ اپنی روشنی ارد گرد پھیلا دیتا ہے، اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایفرٹ انوالو نہیں ہوئی. تو جب ہم کسی کو دیتے ہیں کچھ تو یوں لگتا ہے جیسے دینا ہماری جبلت ہے، انسٹنکٹ. تو جو کام یوں لگے کہ ہم بائی ہیبٹ کر رہے ہیں یا بائی انسٹنکٹ کر رہے ہیں، اس کی صحیح تعریف تو وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ جب نیکی ہم بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے کریں تو وہ خلق ہے. جب نیکی انسان کی اس مقام پر آ جائے جہاں یوں لگنے لگے کہ یہ بائی ہیبٹ کرتا ہے بندہ یا بائی انسٹنکٹ یہ کر دیتا ہے، تو وہ خلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اس کی غلطیوں پر کچھ نہ کہنا، یہ سب اس طرح سے ہوتا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی انسٹنکٹ یہ کرتے ہیں، اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے.
خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے، تو وہ حسن اخلاق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز۔ تو سورہ قلم سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کے کس معیار کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ جب ہم سورج پر پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہم سورج پر جا پہنچیں، تو سورج پر تو نہیں ہم پہنچ پاتے، لیکن احتمال یہ ہے، امکان یہ ہے کہ ہم چاند تک ضرور جا پہنچیں گے۔ تو اگر اس حسن اخلاق کو ہم نے اپنا آبجیکٹو بنا لیا تو وہاں تک تو پہنچ نہیں پائے گا۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے معیار کو کوئی نہیں پہنچ پاتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں تو جا پہنچیں گے۔ یہ جو حسن اخلاق کی میں بات کر رہا تھا، اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حسن اخلاق کے 360 قسمیں ہیں، صفات ہیں، خوبیاں ہیں، یا 360 قسم کا حسن اخلاق ہے، یوں کہیے۔ تو ہر انسان میں ایک نہ ایک ہوتا ضرور ہے کچھ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہے یا نہیں ان 360 میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تو سب کی سب موجود ہیں۔ تو سورہ قلم کی تفسیر جگہ جگہ لکھی ہوئی مل جائے گی، ہر مفسر نے اس کی تفسیر لکھی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سورہ قلم میسج کیا دیتی ہمیں، اصل بات وہ ہے۔ تو سورہ قلم کا میسج ہمارے لیے دو طرح کا آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو علم بڑا عزیز ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔ تو علم کے پیچھے ہم دوڑیں کہ علم حاصل کریں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو میسج ہے وہ حسن اخلاق کا ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ خلق کی 360 جو درجے ہیں، قسمیں ہیں، ٹائپس ہیں، ان میں سے جتنی میکسیمم ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں ہم پیدا کر لیں۔ یہ میسج ہے سورہ قلم کا۔ ایک سوال اور اسی طرح کا آ گیا انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ سنڈے تو شاید میں نہ ہوں، لیکن اس کے بعد جب ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے تو اس موضوع سے بات کر لیں گے۔ کسی صاحب نے لکھا ہے پلیز ایکسپلین ایسوٹیرک اینڈ ایکسوٹیرک دی لائٹ آف اسپرچولیزم۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پہ آئندہ یہاں جمع ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ خاصا تفصیل طلب سوال ہے۔ میں تقریباً ہر اتوار ایک عرض کرتا ہوں کہ ساتھ دیکھیے، میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں اہل ہوں اس بات کا کہ میں فتویٰ دے پاؤں۔ اس کے لیے انسان کو 10 علوم پر کمانڈ ہونی چاہیے اور کوالیفائی ہونا چاہیے ان 10 کے 10 علوم کے بارے میں، پھر کہیں جا کے فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے انسان۔ جب ہم کسی ایک شرعی مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اس پر ایک فیصلہ دیتے ہیں تو ایک طرح کا فتویٰ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مختلف کتابوں میں ہمیں اویلیبل ہیں۔ اگر ہم وہاں سے اس طرح کی باتیں دیکھ لیں تو ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد جو مجھے گلے شکوے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سننے میں ہوتے ہیں ان سے میں بچ جاؤں گا۔ ہر آدمی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں مل جاتی ہیں، اور ان کو کتابوں تک رہنے دیجیے، آپ ہمارا وقت ضائع نہ کیا کیجیے۔ یہ
عام طور پہ میرے پاس شکایت لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں. تو یہ سوال جو اس طرح کے ہیں وہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پر ہاتھ رکھ کر کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لے اور باوجود وہ کام نہ کر سکے تو ایسی صورت میں نجات کا کیا راستہ ہے؟ تقریباً ہر جگہ ہمیں مل جائے گا کہ اگر ہم کبھی قسم کھا لیں اور انسان ہیں سب، ہم کسی مجبوری کی حالت میں وہ قسم توڑ دیتے ہیں، ہم اس قسم کو پورا نہیں کر پاتے، تو اس کا بڑا سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ ہم صدق دل سے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور مساکین کو کھانا کھلا دیں. اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ یقیناً معافی مانگنے پر معاف فرما دیتا ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی دوسرے صاحب سے کہیں کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور فلاں صاحب سے میرا یہ کام کرنے کو کہیں ورنہ میں آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بد دعا دوں گا، تو کیا اللہ ایسی بد دعائیں قبول کرتا ہے؟ ہم سفارش وہیں پر کرتے ہیں جہاں ہمارا کام میرٹ پر نہ ہونا ہو. تو سفارش کر کے اگر میرٹ کے اگینسٹ ہم کام کرا رہے ہیں تو ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں، تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے. تو ایسا کام کرنے پر کوئی لاکھ بد دعائیں دیتا رہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اس کو ازل سے ابد تک کی خبر ہے، تو وہ ایسی بد دعائیں قبول نہیں کرتا. اس دھوکے میں نہ آئیے. یہ تیسرا سوال کہ لوگوں کی کون سی ایسی بات یا عادت ہے جسے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ آپ کسی اچھے انسان سے سوال پوچھئے جو خود اچھا ہوگا، اس کی پسند بھی اچھی ہوگی. مجھ سے میری پسند پوچھ کر کیا کریں گے؟ وہ میری ہی طرح کی بیکار باتیں ہیں ساری، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور اولاد تمہاری بڑی آزمائشیں ہیں. مال کی آزمائش تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، اولاد کس طرح ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، اس پر کچھ فرما دیجئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب کا بیٹا تھا، جوان ہو گیا، تو گرمیوں کی دوپہر تھی، تو دوستوں کے ساتھ وہ صاحب گھر پہ آئے، آ کے جو روف ٹاپ تھی اس پر دوپہر کے وقت چڑھ کے پتنگ اڑانے لگے. تھوڑی دیر میں ان کے والد آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بیٹا دھوپ بہت تیز ہے، تو تمہیں سن سٹروک ہو جائے گا، شام کو اڑا لینا پتنگ دوستوں کے ساتھ، ابھی آ کے نیچے آرام کر لو. میں نے کہا جی اچھا میں ابھی آتا ہوں. پتنگ اڑاتے رہے بدستور. تو والد پھر اوپر آئے اور پھر آ کے کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ دھوپ بہت تیز ہے، تمہیں سن سٹروک ہو جائے گا، تو نیچے آ جاؤ، شام کو اڑا لینا. اس نے پھر کہا اچھا میں آ جاتا ہوں. تو جب تیسری بار والد آئے تو بیٹے نے تلخی سے کہا کہ ابا جی آپ کو کیا ہوتا ہے، سن سٹروک ہوگا تو مجھے ہوگا، آپ کو تو نہیں ہوگا، تو آپ اطمینان سے بیٹھیے. تو اس کے والد چپ چاپ نیچے چلے گئے. 2 منٹ کے بعد ہی واپس آئے، گود میں اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا، تو لا کے دیوار پر بٹھا دیا. تو ان کا بیٹا تڑپ کے پتنگ چھوڑ کے آیا، کہنے لگا ابا جی کیا کر رہے ہیں، اس کو گرمی لگ جائے گی، سن سٹروک ہو جائے گا، آپ اس کو اوپر کہاں لے آئے؟ تو نے کہا کہ بیٹا جیسے تمہیں تکلیف ہوئی ایسی تمہارے دھوپ میں کھڑے ہونے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی. تو کچھ چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکل کرنے سے سمجھ میں آتی. تو خدا نہ خواستہ کبھی اولاد کا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے نیک لوگ سفارشیں کرنے پر لگیں گے، رشوت دے کے اس کا کام کرا رہے ہوں گے.
اگر اس بات کے خلاف ہیں کہ کسی کے پاس جایا جائے دعا کرانے، تو اولاد کی تکلیف دیکھ کے وہ ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہوتی ہیں، دعائیں کراتے ہیں، جا کے تعویذ استعمال کر لیں گے، اور تو اور کالا جادو بھی کرا لیں گے، باوجود یہ جاننے کے کہ کالے جادو کرانے والے کا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کو جو آزمائش کہا گیا وہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اولاد کی تکلیف کو دیکھ کے انسان وہ کام کر لیتا ہے جس کو وہ ہمیشہ غلط کہتا آیا ہے۔ اولاد کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول لیتا ہے، جھوٹی گواہی تک دے دیتا ہے۔ چونکہ اولاد کی محبت انسان کو غلط کام کرا دیتی ہے، اس لیے اس کو آزمائش کہا گیا کہ اس کے لیے بہت بڑے دل اور بہت حوصلے کی ضرورت ہے کہ اولاد کو تکلیف میں دیکھ کے، اسے مشکل میں دیکھ کے انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو ممنوع ہو، جس سے منع کیا گیا ہو، لیکن بہت کم لوگ ریزسٹ کر پائیں، تو اسی لیے اس کو آزمائش کہا گیا۔ یہ سوال پڑھنے سے پہلے اگر کوئی انگریز ہوتا تو اس کی نظر پڑتی، کہتا ہوں او نو ناٹ اگین، پھر اس میں اعظم آ گیا ہے۔ بھائیوں، خدا کے لیے اس میں اعظم کی جان چھوڑ دو، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر ہم دنیاوی کام کرانے کے لیے اس میں اعظم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار ہمارے ہاتھ آ جائے، ہم کام کرا لیں اس سے، تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں تلاش کیوں ہے اس میں اعظم کی؟ یہ اس میں اعظم کی تلاش، اس کی مثال میں یہی دے سکتا ہوں کہ میں کسی انسان سے اس کے بیٹے کو یرغمال بنا کے یا اس کو گن پوائنٹ پر مجبور کروں کام کرنے کے لیے، یہ اسی وقت ہوگا جب اس آدمی پر میرا اعتماد ختم ہو جائے، جب مجھے یہ پتا ہو کہ یہ کام عام حالات میں نہیں کرے گا میرا۔ بھائی، اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے کاموں کے لیے، کیا رب پہ بھروسہ نہیں رہا ہمیں؟ کبھی آپ اس اینگل سے دیکھیے کہ کیا رب پہ بھروسہ نہیں رہا؟ جس کو رب پہ بھروسہ ہے ان لوگوں کو تو میں نے عجیب الفاظ میں، عجیب ٹون میں رب سے درخواست کرتے دیکھا۔ وہ اکثر بیشتر اسی طرح ملیں گے لوگ جن کا رب پہ بہت بھروسہ ہے، کہ وہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، اور ربا اور دیکھنا ہے کی ہو رہا ہے، لو ختم ہو گئی بات۔ اب یہ بھروسے کی انتہا ہے تو بڑے عام سٹینڈرڈ سے دیکھیں تو بڑے روڈ ورڈز ہیں، لیکن یہ اس پر اس کے بھروسے کی، اس کی دوستی کی انتہا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ رب کو یہ فریاد ہے، بہت بڑی دل سے نکلی ہوئی آواز ہے یہ، پنجابی میں اپنے انداز میں اس رب کو کہہ رہا ہے کہ وہ ربا دینا کی ہو رہا۔ لیکن رب کے ساتھ اس میں اعظم استعمال کرنے کے لیے ہم اتنی جستجو میں ہیں، یہ تو کبھی اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ کیا ہمارا رب پر بھروسہ ختم ہو گیا، کہ ہم کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں جس سے رب کا یہ وعدہ ہو کہ اس کا میں کام ضرور کر دوں گا جو یہ استعمال کرے۔ رب کے ساتھ بھائی دوستی پالیے، اس کے ساتھ اعتماد اور بھروسے کا وہ رشتہ قائم کر لیجئے کہ جہاں انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ بن مانگے دے گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کس کی نہیں، تو جو اتنا مہربان ہے کہ جو بن مانگے دیتا ہے، میں اس کو کیا کہوں۔ یہاں ہم یہ اعتراض کریں گے اس بات پر کہ اگر دنیا کا مانگنا اتنا اچھا نہیں ہے تو پھر رب تعالیٰ نے وہ دعا کیوں بنا دیا، اور اس میں دعا میں پہلے دنیا کو حسین کرنے کا اور پھر آخرت کو حسین کرنے کا کیا ہے؟ بھائی، دنیا حسین مال و زر سے نہیں ہوگی، جاہ و حشمت سے نہیں ہوگی، محلات سے نہیں ہوگی دنیا حسین۔ ہمارے مختلف حکمرانوں کے بارے میں
स्टोरीज गश्त करती रहती हैं کہ فلاں صاحب کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں صاحب کے پاس اتنی دولت ہے، فلاں کے پاس اتنی ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ جو اتنے دولت مند ہیں اور صاحب اقتدار بھی ہیں، ان کے بارے میں کس کس طرح کے ایس ایم ایس چلتے ہیں، میسیجز چلتے ہیں. یہ دنیا حسین ہے. اگر حسین دنیا دیکھنی ہے تو جا کے دیکھیے داتا گنج بخش صاحب کی. مٹی میں ان کی ہڈیاں بھی آج نہیں ہوں گی کہ 965 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، لیکن کوئی آدمی رحمت اللہ علیہ کہے بغیر ان کا نام نہیں لیتا. کوئی بھی شخص ان کے اس نشان کی طرف پیٹھ موڑ کر نہیں آتا جہاں اب ان کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہیں. الٹے قدم چلتے ہیں عزت کے مارے. یہ حسین ہے دنیا. آپ ان فقیروں کو جا کے دیکھیے جہاں صاحب اقتدار اپوائنٹمنٹ لے کر خود حاضر ہوتے ہیں. وہ ان کے در پر نہیں جاتا صاحب علم جو ہے. تو دنیا اس کی حسین ہے یا صاحب اقتدار کی دنیا حسین ہے؟ ان صاحب نظر لوگوں کو دیکھیے جو بے موسم پھل کی دل میں صرف خواہش کرتے ہیں کہ ارادہ ہلکا سا ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس موسم میں انگور کھائے جائیں کیا مزہ آئے. 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی انسان انگور پلیٹ میں لیے ہوئے حاضر ہو جائے گا، لیجیے تناول فرمائیے. دنیا یہ حسین ہے یا وہ حسین ہے؟ تو ہم کس قصے میں پڑ گئے؟ بجائے ایک بار اس میں اعظم استعمال کر کے ایک کام کرا کے اپنا نام لسٹ میں سے، فہرست میں سے ہمیشہ کے لیے کٹوا لینے کے، یہ بہتر نہیں کہ اللہ کی دوستی کما لیں ہم تاکہ رب ہمارا ہو جائے. اور جب رب ہمارا ہو گیا تو یہ ساری کائنات ہماری ہے. ایک اور سوال انہی صاحب کا ہے کہ مجھے اکثر خواب آتے ہیں جن میں مختلف اولیاء کرام کے مزارات پر ہوتا ہوں اور باقاعدہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کن کا مزار ہے. جیسے خواب میں حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ صاحب کا مزار تھا، ایک خواب میں حضرت میاں میر صاحب کا مزار تھا. ایسے خواب کے بعد ان مزارات پر جا کر کیا کرنا چاہیے؟ بھائی مزار پہ تو صرف فاتح خوانی کی جاتی ہے یا قرآن پاک پڑھ کے ان صاحب مزار کی روح کو ایصال ثواب کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ خواب میں کوئی مزار دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے لیے سہولت سے وہاں جانا ممکن ہے تو چلے جائیے، وہاں جا کے فاتحہ پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے اور دعا کر کے واپس آ جائیے. اس میں اعظم اور ایسی چیزوں سے جان چھڑائیے. کچھ نہیں رکھا ان میں، بیکار. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر لے جائے جہاں انسان ان چیزوں سے بہت بالا تر ہو جاتا ہے کہ میرا کیا کام ہوا، کیا نہیں ہوا، میرا کیا بنا، میری اولاد کا کیا بنا، فلاں کام کا کیا ہوا. اس مقام کا جس کو چسکا لگ گیا پھر وہ دنیا اس کی نظروں کے سامنے ہیچ ہے بالکل. اور یہ فقیر اسی لیے تو بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں یہ پوچھنے پر کہ میرے لیے کوئی حکم، کوئی خدمت، کہ میری دھوپ چھوڑ دو. وہ مقام حاصل کیجئے اور وہ مقام اسی وقت آئے گا جب رب تعالیٰ کے ساتھ بھروسے کا اور یقین کا رشتہ قائم ہو جائے گا. جب واقعی دل میں یہ ایمان آ جائے گا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے نہ میری کوئی ضرورت رک سکتی ہے، نہ مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ میرے اوپر کوئی ظلم ہو سکتا ہے. آپ نے تاریخ میں ایک نام پڑھا ہوگا، احمد شاہ ابدالی. یہ فوج میں ایک عام سپاہی تھا، تعلیم اس کی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی. تو جس فوج کا یہ حصہ تھا وہ فوج کسی مہم پر جا رہی تھی. راستے میں اس فوج نے پڑاؤ ڈالا
تو رات کا جو کھانا سرو ہوا سپاہیوں کو، اسی وقت ایک آدمی آیا جس کا حلیہ کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا، اور وہاں سپاہی بیٹھے اپنے لنگر میں کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو لوگوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ تو لشکر کا پڑاؤ ہے، اس کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ تو احمد شاہ ابدالی وہاں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اس نے چپ چاپ اپنا کھانا اٹھایا اور اس فقیر کے حوالے کر دیا کہ یہ لیں کھا لیں آپ۔ اس فقیر نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد احمد شاہ ابدالی سے اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے، بولو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ تو سب سپاہیوں نے کہکے لگائے، اور کہکے لگانے کا مطلب یہ تھا کہ جس آدمی کے پاس کھانا کھانے کو نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ تو احمد شاہ ابدالی نے بڑا پولائٹلی کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، بس جب دل چاہے دعا کر دیجیے گا میرے لیے۔ تو فقیر رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں بادشاہ بنا دیا، اب بادشاہ ہو جاؤ گے تم۔ تو پھر وہ کہہ کے اڑے وہاں پر۔ اس مہم میں کہ مقابلہ بڑا سخت تھا، نقصان بہت ہوا، احمد شاہ ابدالی نے بے تحاشا بہت ہی بہادری دکھائی اس جنگ میں۔ بادشاہ نے نوٹس کیا اسے ترقی دے دی اور اسے ایک چھوٹے درجے کا صوبیدار سردار بنایا۔ پھر اس سے اگلی جنگ میں اس نے کمانڈ اپنے جو اس کے انڈر کمانڈ تھی ٹروپس، ایسا اعلیٰ اس کا مظاہرہ کیا کہ بادشاہ نے اس کو پھر 5000 ٹروپس پر سردار مقرر کر دیا۔ تو یوں کرتے کرتے یہ کمانڈر ان چیف ہو گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نے بادشاہ کو ہٹا کے خود یہ بادشاہ بن بیٹھا۔ تو جب یہ بادشاہ بنا تو اس کو اس فقیر کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ تو پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پنجاب گئے ہیں، اس وقت پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی یہاں۔ تو ہوا یہ کہ یہاں جو سکھ حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم ڈھایا۔ تو ان فقیر کو یہ پتہ چلا کہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو یہ سکھ راجا کے دربار میں آ گیا اور آ کے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، اس طرح تمہیں مسلمان پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ تو اس سکھ مہاراجا نے حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کے اس کے حلق میں ابلتی ہوئی چاندی ڈال دی جائے۔ تو وہ سپاہیوں نے پکڑا اور ابلتی ہوئی چاندی ان کے حلق میں ڈال دی، تو اوبیسلی انتقال ہو گیا ان کا بزرگ کا۔ یہ خبر احمد شاہ ابدالی تک پہنچی کہ میرے مرشد کے ساتھ سکھ مہاراجا نے یہ حال کیا ہے۔ تو وہ افغانستان سے آیا اور اس نے حملہ کیا، لاہور فتح کر لیا اس نے، اور اس کے بعد حکم دیا کہ 3 دن تک یہاں سکھوں کا قتل عام کیا جائے۔ تو یہ حکم دے کے سو گیا یہ۔ تو رات خواب میں وہ بزرگ آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تمہیں اس لیے بادشاہ بنایا گیا تھا کہ تم انسانوں کا قتل عام کرو، فوری طور پہ یہ قتل عام بند کراؤ۔ تو اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ قتل عام روک دیا جائے۔ وہ بزرگ تھے صابر شاہ صاحب، اور ان کا مزار آج بھی یہی ہے لاہور میں۔ اگر ہم سرکولر روڈ کی طرف سے جائیں بادشاہی ماسک کی طرف، تو بادشاہی ماسک سے فوراً پہلے بائیں ہاتھ پر صابر شاہ صاحب کا مزار ہے، اور لوگ انہیں صابر مجذوب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ صابر شاہ صاحب نے کوئی اسم اعظم استعمال نہیں کیا، نہ احمد شاہ ابدالی نے کوئی اسم اعظم استعمال کیا بادشاہ بننے کے لیے، لیکن
اس نے ایک عام سپاہی سے لے کے بادشاہ تک کا سفر کس قدر تیزی سے طے کیا. اس میں اعظم سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہم حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور خلق خدا کے ساتھ ہمارا رویہ بہت مہربانی کا ہو، اور وہ مہربانی صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی ہونی چاہیے. تو اس میں اعظم خود بخود کام کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کرو، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. تم میرے بندوں پر مہربان ہو جاؤ، میں تم پر مہربان ہو جاؤں گا. تو اس سے بڑا اور اس میں اعظم کیا ہے کہ رب کا ایک وعدہ ہمارے پاس ضمانت موجود ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. تو اس میں اعظم کو پکڑ لیجیے، وہ بہت ویلڈ ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں جا کے ہر اتوار سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ کسی طرح سے اس میں اعظم ہاتھ لگے. اگر کہیں یہ راہ پکڑ لی ہم نے کہ ہم نے خلق خدا کے کام، اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر ایک اس میں اعظم نہیں، آپ کے ہاتھ معلوم نہیں کیا کیا خزانے لگ جائیں گے. یہ قرآن پاک علوم کا خزانہ ہے. اس کا ایک حرف ہاتھ لگ گیا کبھی تو انسان کائنات پر حکومت کرنے لگتا ہے. تو آپ وہ راستہ پکڑ لیجئے جہاں انسان کی کہی ہوئی ہر بات خود اس میں اعظم بن جاتی ہے. فقیر نے کہہ دیا جاؤ یہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا. اس مقام کی تلاش کیوں نہیں کرتے ہم؟ میں تو نکما ہوں، ساری عمر کما دی، ایسی ہی آوارہ گردی کرتا رہا. لیکن آپ تو بھلے لوگ ہیں، کم از کم آپ یہ راہ پکڑ لیجئے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.